اگر مجھے علم ہو جائے کہ میرے عمل کو میرے مالک نے قبول کر لیا ہے تو مجھے یہ اتنا قیمتی لگتا ہے کہ اگر پوری زمین سونے کی بھر کے میں صدقہ کر دوں تو اتنی مجھے خوشی نہیں ہوگی جتنی میرے عمل کی قبولیت کی خوشی ہوگی۔ کیسے عمل قبول ہوتا ہے؟ اس کی پہلی نشانی، انسان نیکی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ رمضان کے بعد نیک کاموں سے محبت کرنا شروع کر دو، برائی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان للحسنہ ضیاء فی الوجہ، جب انسان کی نیکی قبول ہوتی ہے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، ونورا فی القلب، اس کے دل میں روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے، وقوتا فی البدن، وہ بہت کمزور نظر آتا ہے لیکن 10 لوگوں کا کام کرتا نظر آتا ہے، اللہ اس کے جسم میں قوت عطا کر دیتے ہیں، وسعتا فی الرزق، اور اس کا تھوڑا رزق، تھوڑا مال بھی باعث برکت بن جاتا ہے، ومحبتا فی قلوب الخلق، اور دنیا کے دلوں میں رب تعالیٰ اس کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اور برائی جس کی باقی ہے، گناہ معاف نہیں کروا سکا، اس کے چہرے پہ بے رون کی چھائی ہوتی ہے، وَظُلْمَةً فِي قُلُوبِهِ، اور ان کے دلوں میں اندھیرے ہی چھائے ہوتے ہیں، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور جسم میں لاغری آ جاتی ہے۔ رمضان کے بعد فرض نماز با جماعت پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، سبب کیا ہے؟ اس کا عمل قبول نہیں ہوا، برائی باقی ہے، وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں بھی تنگی ہو جاتی ہے، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں بھی بغض اور نفرت اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی، جس کا عمل قبول ہوتا ہے اس کے دل میں نیک لوگوں کی محبت بھی آ جاتی ہے، برے لوگوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ ان اوثق عر الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ، ایمان کا مضبوط کڑا اس کے ہاتھ میں آتا ہے جو اللہ کے لیے ہی محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہی کسی سے نفرت کرتا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے، کسی کو دیتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے روکتا ہے اللہ کے لیے، اس نے تو اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ نیکی اس کی قبول ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے فرمان پہ عمل کرتا ہے۔ فرمان کیا ہے؟ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا فلیتقنہ، تم میں سے جو شخص کوئی بھی نیکی کا کام کرے اچھے انداز سے کرے، مستقل مزاجی سے کرے، خیر الامور ادومها وان قل، بہترین کام وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کی عادت تھی کہ قرآن پڑھا جائے، جو رب رمضان کا ہے وہ شوال کا بھی ہے، وہ ذی القعدہ کا بھی ہے، وہ ذی الحجہ کا بھی ہے، بقیہ سارے سال بھی اس قرآن کو جو دستور ہے، جو آئین ربانی ہے، اس کی تلاوت کو جاری رکھو۔ اگر رمضان میں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اس ذکر کو اب بھی باقی رکھو۔ اگر آپ نوافل پڑھتے رہے، دعا کیجئے اور کثرت سے درود پڑھا کریں۔ کہتے ہیں بس مولویوں کو تو کام کو، تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھی اس دن یہی کام کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت سے درود پڑھو، فإن صلاة أمتي تعرض علی فی کل یوم جمعہ، کیونکہ جمعے کے دن مجھ پہ میری امت کے درود پیش کیے جاتے ہیں۔ فمن كان اکثرهم علی صلاة كان اقربهم منی منزلة، جو کثرت سے جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرا امتی اتنا ہی سب سے میرے قریب۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، ان کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ تو دودھ کے نعوذ منکر ہیں، انہیں کہتے ہیں منکر کہتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ منکر اور منکر میں بھی کیا فرق ہے۔ جبکہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر تم درود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ دعا تو آسمانوں تک چڑھتی۔ کوئی پوچھے تو صحیح نام سے کہ ہمارا موقف کیا ہے۔
خود سے ہی بات بنا کے کہہ دیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے ہیں. ہم تو نہیں ایسا. ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا من صلی علی او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ. جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی کی شفاعت کروں گا، سفارش. صحیح ترغیب کی روایت 1668 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ. قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی. بخیل تو دنیا میں بہت ہے لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ. یہاں رک کے میں ایک گزارش، کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں. یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول. اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے. اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ سعاد. بخیل ہے. تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت کی خوش بختی ہے. تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا. کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا صاد یا صل عام نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں. ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ ابجد حوض حقی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں. عادات کا علم جو ہے اس میں بھی دیکھیے. پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل. دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے تو رب تعالی جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675 کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد. ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں ہے آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا. بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681 من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ. جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ. یہ ہمارا موقف. اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے. ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں ہے، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے. کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہیں؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے. تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے. اللہ جلال کے ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود. اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے. کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذو الجلال اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو. لفظ صلاۃ
جب اس کی نسبت اللہ ذو الجلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہے عربی سے، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذو الجلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے، والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول۔ وہاں درود مانا نہیں ہوگا۔ لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں ہو۔ بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل، جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا، وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات سمجھ لیں، محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا۔ بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کرو، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی آپ غلو کا شکار نہیں۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ خَزَائِنُ اللَّهِ، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں۔ میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے، قل فرما دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں جو گزشتہ 10 دن 15 دن کیا سنا آپ نے؟ محبت میں تجاوز،